وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ بھی خود پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف آ رہی ہے۔ یار یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جس طرح آپ کے امتیوں کو۔ آپ ذرا اس کا ٹیسٹ فیل کریں کہ اللہ کے مطیع ہونے میں اللہ کی نظر میں ایک گنہگار شخص ایک پیغمبر کے برابر ہے۔ اس نے بھی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس نے بھی پڑھنی ہے۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اوبیڈینسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی غلط کام کرے گا تو قرآن میں 3 جگہ آ گیا، سورہ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، اندازہ کرو۔ اور پھر اس پہ جو مور ہے بخاری مسلم کی حدیث، اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کے چچا عباس، اے نبی کی پھوپھی صفیہ، ایک ایک رشتے کو حضور نے خطاب کر کے کہا، کیونکہ سورہ شعراء میں آیت نازل ہوئی تھی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ پھر حضور نے ایسا ڈر سنایا۔ اب اندازہ کریں اگر حضرت عباس، حضرت صفیہ اور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور پکڑے گئے تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا، اگرچہ وہ قطعی جنتی ہیں، تو بابے دشاہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ کتوں آ گیا بابے دشاہی کوئی نہیں؟ سرکار پورے قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابے دشاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ایک ایک شعر جو ہے نا ہمارا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ڈاکٹرن ہے، یہ فلسفی ہے پوری، جو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی سلوگن کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ سارے کے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک سلوگن ہے، اس کے پیچھے قیامت مضمر ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ہر نشانی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اے نبی آپ بھی اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر اختیار کریں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم عذاب آ جائے آپ کے مخالفین پہ۔ اب یہ مکی قرآن ہے، اس وقت تو حضور کو نہیں پتا کہ اللہ کے ڈیوائن پلان میں کیا ہے، کیونکہ 13 سال ہو گئے، 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب حضور انتظار میں ہے کہ اب ظاہر مخالفین بار بار کہتے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تم دھمکیاں لگے ہو کہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ تو حضور کو پھر بار بار تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی بیان کیا کہ دیکھو نوح کو دیکھو، 950 سال اس نے صبر کیا ہے، آپ کے 13 سال تو 950 سال کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کو سورہ ہود میں ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں ہم، کہ اگر اگلے انبیاء کو ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا ہے تو آپ کو بھی آج گزرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے عذاب لانے میں، معجزہ دکھانے میں۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب عذاب آنا ہے، کب معجزہ دکھانا ہے۔ اب اس وقت نیکسٹ اسٹریٹجی آپ نے کیا اڈاپٹ کرنی ہے، ایک ایک چیز کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ میں نے سورہ یونس کے تعارف میں آپ کو ایک بات کی تھی کہ اگر میں صفاتی نام اس سورت کا کوئی رکھوں تو یہ سورہ توحید ہے۔ جتنی سخت توحید سورہ یونس کے اندر بیان ہوئی ہے، یا اس کے بعد سورۃ الانعام وہ ہماری الحمدللہ گزر چکی، یا پھر اس کے بعد سورہ الزمر آئے گی، یہ 3 صورتیں ہیں بالکل جسے کہتے ہیں نا ننگی تلوار کی مانند توحید کے اعتبار سے، اور سورہ یونس تو کمال ہے جی۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سٹارٹ بھی توحید سے ہوا، پورا مضمون بھی توحید کا، اکا دکا واقعات آئے چھوٹے چھوٹے، اور پھر کنکلوژن بھی کس توحید کے اوپر ہوئی ہے، وہ توحید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی تھی، وہ سورہ یونس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یعنی مجھے جب کوئی مشورہ مانگتا ہے نا تو میں اسے کہتا ہوں قرآن کی توحید سیکھنی ہے نا 3 صورتیں پڑھ لو، سورۃ الانعام، سورہ یونس اور سورہ الزمر، اور پھر مجھے بتاؤ کہ آج کے یہ کلمہ گو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں، کہیں دور دور تک اس توحید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ 151 نمبر کلاس سورہ ہود کے اوپر ہے۔ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں نا تفصیل کے ساتھ
جو عموماً انباء الرسل جنہیں کہا جاتا ہے اور لوگ بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں، وہ قرآن کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہم کور کر چکے ہیں سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں بھی جن انبیاء کی تفصیلات نہیں نہ آئی زیادہ، وہ سورہ ہود میں آ جائیں گی. سورہ ہود اور سورۃ الاعراف، اور اس میں بھی پہلے نمبر پہ سورہ ہود. قرآن میں آپ نے اگر انبیاء کرام کے حالات، ان کی قوموں کا ایٹیچیوڈ ان کے ساتھ کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ جو سکیٹرڈ فارم میں ہے نا، قوم نوح کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، وہ ایک جگہ اگر کہیں پہ جمع ہے نا تو سورہ ہود ہے. یہ بھی کمال کی صورت ہے. تو یہ ایک لمبی صورت ہے، اور اس کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اے نبی آپ کا دل ہم مضبوط کریں اس وحی کے اوپر، کہ جب آپ ان اگلے انبیاء کے واقعات سنیں گے کہ انہیں کن کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، ان کے ماننے والوں کو کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی، تو پھر آپ کے لیے اپنی تکلیفیں جھیلنا آسان ہو جائیں گی. یہ جو آیت ہے یہ سورہ ہود کے اینڈ پہ آتی ہے، اور واقعی سورہ ہود اس قابل تھی کہ یہ آیت سورہ ہود میں ہوتی، اور کسی صورت میں یہ آیت نہیں آئی ہے جس شان سے سورہ ہود کے اندر آئی ہے. تو یہ ٹاپ آف لسٹ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف اور سورہ ہود. جو قرآن میں جن لوگوں کو وہ اگلے لوگوں کے واقعات پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کہ جی کو واقعہ سناؤ، تو وہ جھوٹے واقعات لوگ سناتے ہیں. آپ نے اگر سچے واقعات اللہ کے پیغمبروں کے پڑھنے ہیں نا تو سورۃ الاعراف اور سورہ ہود یہ 2 صورتیں ہیں جن میں کئی ایک انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں. تفصیلی اگر آپ سورۃ القصص ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینٹرڈ کیا گیا ہے. سورہ یوسف جیسی تو صورت ہی کوئی نہیں پورے قرآن میں. یہ واحد صورت ہے جو ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی پہ ہے. قرآن کا حسن ہے یہ سورہ یوسف، وہ ایک یونیک صورت ہے. اس کے قریب قریب اگر کوئی اور صورت ہے وہ سورۃ القصص ہے، جس میں صرف ایک پیغمبر کے حالات زندگی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بالکل اسی سٹائل پہ ہے جس سٹائل پہ سورہ یوسف ہے. تو اگر سورہ یوسف کے قریب قریب کوئی اس جوڑے کی ہے تو سورہ قصص ہے. لیکن یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف جو ہم پڑھ چکے اور سورہ ہود جو 151 نمبر کلاس میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اس میں تو تمام انبیاء جو بڑے بڑے 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ملتا ہے، ان کے تفصیلی واقعات ذکر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.